خنزیر نہ کھاؤ، میتا نہ کھاؤ، خون نہ کھاؤ، وما اہل لغیر اللہ نہ کھاؤ۔ تو جو عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہے، یہی عقیدہ یہود و نصارہ کا بھی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صابی کہا جاتا ہے، ان کا معاملہ مشتبہ ہے۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ زبور پر ایمان نہیں رکھتے، وہ نجوم پرست ہیں، وہ مجوس ہیں، ستارہ پرست ہیں، لہذا ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، تو وہ اہل کتاب نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ اس مسلمان کا جو اسلام سے پھر کر یہودیت میں چلا گیا ہے یا نصرانیت میں چلا گیا ہے، اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ اور بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے تو یہودی ہے، مردم شماری میں یا مردم شماری میں اپنے آپ کو لکھواتے تو عیسائی نصرانی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں دہریہ ہے۔ وہ نہ تو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، نہ ان کا تورات پر ایمان ہے، نہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، نہ ان کا انجیل پر ایمان ہے، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہ ان کا زبور پر ایمان ہے، نہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ تو پھر یہ اہل کتاب کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ ایسے دہریہ قسم کے لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم۔ اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، یہود کو شکست ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ کو ایک چربی سے بھری ہوئی مشک ملی۔ فرمایا کہ اس چربی سے بھری ہوئی مشک میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، کسی کو حصہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے۔ عبداللہ ابن مغفل کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو یہ جو چربی تھی یہ یہود سے ملی تھی نا، یہ چربی جانور ہی کی ہوگی نا، تو یہودیوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ۔ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں اہل کتاب کے لیے خود حلال نہیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب کے لیے چربی حرام تھی نا، ان کی بعض غلط کاریوں کی وجہ سے چربی کھانا اہل کتاب کے لیے حلال نہیں تھا، یہودیوں پر حرام تھی، لیکن جو چیز جانور کی یہود کے لیے حرام تھی وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع پر چربی سے بھری ہوئی مشک ملی تو فرمایا میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، خود ہی استعمال کروں گا۔ اسی غزوہ خیبر کا موقع تھا، ایک یہودیہ عورت نے بکری ذبح کی، اسے پکایا، روسٹ کیا، اور وہ جو بکری کے شانے کا گوشت تھا اس میں زہر ملا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شانہ کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اپنے دانتوں میں رکھا، تو گوشت کے ٹکڑے سے آواز آئی، اے اللہ کے رسول، مجھے نہ کھانا اس لیے کہ میرے اندر
اندر زہر ملا ہوا ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہ یہودیہ عورت تھی اور اس نے بکری کا گوشت پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ گوشت کا اپنے دانتوں میں رکھا، جب گوشت نے کہا تو آپ نے فوراً پھینک دیا، لیکن تھوڑا سا اثر دو دانتوں کے درمیان رہ چکا تھا، یہاں تک کہ جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے مل رہے تھے، دنیا کو داغ مفارقت دے رہے تھے، تو فرما رہے تھے کہ آج بھی وہ زہر میرے شہر رگ کو کاٹ رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا گوشت ایک صحابی حضرت بشر ابن برا معرور رضی اللہ عنہ نے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو پھر اس عورت کو، یہودیہ عورت کو جس کا نام زینب تھا، حضرت بشر ابن برا معرور رضی اللہ عنہ کے قصاص میں سزا کے طور پر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ ایک اور عورت نے، یہودیہ عورت تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، سوکھی جو کی روٹی اور سوکھی پرانی چربی دی، دعوت میں سوکھی پرانی چربی۔ تو یہ احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے۔ ہاں، جو اہل کتاب ذبح کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے اور معلوم ہو جائے یقین سے، تو پھر ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہے۔ جس طرح اگر کوئی مسلمان جانور ذبح کرے اور اللہ کا نام نہ لے تو اس کا کھانا بھی حلال نہیں۔ اس طرح اگر کوئی اہل کتاب یہودی نصرانی جانور ذبح کرتا ہے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر اس جانور کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب سے مراد تورات، کتاب سے مراد انجیل اور کتاب سے مراد زبور۔ حِلٌّ لَكُمْ، حِلٌّ حلال لَكُمْ، اے مسلمانوں تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا، تمہارا ذبیحہ، مسلمانوں کا ذبیحہ، حِلٌّ لَهُمْ، ان کے لیے حلال ہے۔ اس لیے کہ عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اسی طرح یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، نصرانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے ہاں وہ جانور حرام ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس طرح یہود و نصارہ کے نزدیک بھی وہ جانور حرام ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ جہاں تک برتنوں کی بات ہے، جہاں تک برتنوں کی بات ہے کہ کفار کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، تو حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، انا بأرض قوم نأکل فی آنیتہم وإنا بأرض صید اصید بقوسی وأصید بکلبی المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما الذي يحل لنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ ہم کسی ایسے علاقے میں ہوتے ہیں کہ وہاں اہل کتاب کے برتنوں میں ہمیں کھانا کھانا پڑتا ہے اور وہ شکار کی جگہ ہوتی ہے تو ہم شکار کرتے ہیں، بعض دفعہ تیر سے شکار کرتے ہیں، بعض دفعہ تعلیم یافتہ کتے سے شکار کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا کتا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برتن آپ کو مل جائے تو پھر اس کو استعمال کرو، اہل کتاب کے برتن کو استعمال نہ کرو۔ ہاں، اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برتن نہیں ملتا
ملتا تو پھر ان کو دھو لو، پاک